کے بارے میں جاننا، ٹو لگانا، یہ سب بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں خالد صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا معاملہ تھا، میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زیدی کے بارے میں۔ آپ کو تو نہیں پتا ہوگا علی زیدی کی 2 بیویاں ہیں، لیکن میں بتا سکتا ہوں۔ اسی طرح بہت ساری باتیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو، اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے، میں جب یہاں سے چلے جاؤں گا میں یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا آلودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ یہ مجھے ہرا نہیں سکتے، میں کراچی کے مہاجر علاقے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا بھی ہوتا، ان کا باپ نہیں ہرا سکتا مجھ کو۔ لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی آلودہ کر دی ہے، اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے جو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی، اتنا آپ نے ماحول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی چاروں جانب ہے۔ اب یہ پاکستان ایسا تھا کہ آپ سیاسی کیا کہا کہ امریکی سازش، کون سی سازش؟ یہ جو میرے خلاف ہوئی ہے امریکی سازش تھی کیا؟ کچھ نہیں۔ جب آپ کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، میں تو تھا نا، ہم کیا کہتے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم مہنگائی تک تو ختم نہیں کر سکے، ہم سڑکیں نہیں بنوا سکے، ہم اور کام نہیں کر سکے، تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ؟ اسی لیے فوری طور پر یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ بھی کیا گیا تاکہ مقبولیت ویسی ہو اور ووٹ پڑ جائے۔ خیر یہ سیاسی باتیں ہیں، لیکن میں پاکستان سے اب جا رہا ہوں۔ آپ سے میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے، آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ڈونٹ گو عامر بھائی، لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں۔ عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے، ان کے 24 سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک، آپ نے ان کے اوپر میمز بنائی، آپ نے عامر بھائی کے ساتھ زیادتی کی بہت، آپ نے ان کا مذاق اڑایا، آپ نے ان کے علم پر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں، لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نامناسب تھیں۔ میں ہنس کے ٹالتا رہا، میں ہنس کے سہتا رہا، کیونکہ میں ہر خوشی کو غم میں، ہر غم کو خوشی میں اڑا گیا۔ میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا، اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا۔ میرے اپنے گھر میں تکالیف نہیں، آپ نے اس کا سہارا لیا، مذاق اڑایا آپ نے اب ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں وہ بیان سے قاصر ہوں۔ تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو یہ میں چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں، دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی، معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے، مجھ سے نہیں، میں نے تو معاف کر دیا۔ میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا۔ ہانیہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا۔ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں۔ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح پر تہمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سنت ہے۔ میں اس کو اسی بات سے روکتا تھا، بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ 3 ملاقاتیں، ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے، ایک دفعہ مدد کے لیے، بس بات یہ نہیں تھی کہ آپ نکاح پر عیب الزام لگا دیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو محبت تھی، کوئی بات تھی، اس کو دوسرے طریقے سے ہم کر سکتے تھے، لیکن نکاح ایک بہت اہم ترین بات ہوتی ہے۔ نکاح پر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں۔ اب آگے تھے ہم، مگر میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ اب یہ کہ جو اور باتیں ہیں وہ تاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ امیر شکیل الرحمان صاحب آپ میرے مینٹور تھے، مینٹور ہیں، مینٹور رہیں گے، آپ سے میرا بڑا لو ہے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا، میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور میں نے کہا شکیل صاحب آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کیا کر دیا؟ مجھے آپ نے ذلیل کر دیا، شرمندہ کر دیا، تو آپ نے مجھے گلے لگایا تھا۔ آپ مجھے اب جیو پہ لکھ رہے ہیں شیطان۔ شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں، آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو، عالم آن لائن نام آپ نے رکھا، سکھایا۔ آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے؟ شیطان صرف شیطان ہے، اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا۔ باقی میرا فیصلہ اٹل ہے، میں یہاں اب نہیں رکوں گا۔
لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ میں اپنی گھر کا سودا کرنا ہے, مجھے اپنی جو ہے وہ بچوں کے لیے چیزیں بینک بیلنس چھوڑ کے جانا ہے, مجھے ابھی کہ اپنی گاڑی وغیرہ بیچنی ہے. دانیہ کی اگر واپسی ہوتی تو میں نہیں چاہتا. واپسی سے مراد دیجیے کہ واپسی میری طرف نہیں, مجھے ضرورت نہیں, واپسی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتی واپسی جو اس نے حدود اللہ میں داخل ہونے کی کوشش کی. شوہر کی ویڈیو نکال دی, درد بہت ہے, درد بہت ہے, درد بہت ہے, لیکن چونکہ نکاح میں اس لیے درد کم ہے, معافی کر دیں, معافی اس کے لیے جائز میری طرف سے, کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی میں بندگی شرمندگی, تو اس کو گندگی سے نکالا تھا, اس کو گندگی سے نکال کے اچھی جگہ لے کر آئے تھے. یہ جو جادو ٹونا, اور میں اس کو کہتا تھا وہاں زیادہ مت رکو, آ جائے کرو. اب لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں, لوگ کسی کے ساتھ دیکھ کر خوش. عامر لیاقت صاحب, میں نے تو کسی کو ہوا نہیں لگنے دی تھی, یہ کون ہے؟ دیکھیں دنیا میں وہ یہی لوگ اچھے ہوتے ہیں. وہ ایک گانا بڑا مشہور تھا, 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل, تو 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل. میں نے بڑے برے عمل کیے, جو ایک اچھا عمل تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا. آج دانیہ واپس آ جائے. میں نے ابھی کہتا ہوں کہ دل کے اور گھر کے دروازے کھلے ہیں. اب میری طرف سے سوائے معافی کے اور کچھ نہیں ہے, اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں, وطن کا بہت خیال رکھیں. حالات صحیح نہیں ہیں, نفرتوں کو کم کریں, محبتوں کو بڑھائیں. میں ساری زندگی ٹیلی ویژن پر یہ درس دیتا رہا, اس کو ختم کریں, چیزوں کو, تلخیاں ختم کریں. خان صاحب تلخیاں ختم کریں. آپ بہت بڑے آدمی ہیں, یو آر اے بگ مین, آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. آپ دیکھیں میرے گھر میں کیا ہوا, آپ نے 2 دن سے, میں آپ کی ٹرینڈ چلتا تھا امپورٹنٹ حکومت نامنظور, 2 دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈونٹ گو عامر بھائی. آپ نے میرے گھر میں نقب لگوا کے اپنے 5 دن کی جلسے خراب کیے, کیونکہ میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کے بارے میں گھر میں گھر گھر ذکر ہوتا رہتا ہے. شادی ہوگی تو ذکر ہوگا, طلاق کا معاملہ تو ذکر ہوگا, آپ کو دیکھنے لوگ بھول گئے. میں ایسی بلا ہوں, تو یہ بلا اپنے سر پہ کیوں نہیں کیا, میں بلا ہوں بلا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے نہ پڑا کریں. اب میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے, ہاں وہ کیا ہاتھ ہے؟ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا,